یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر بندہ ایک بار درود پاک پڑھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس کے ذریعے ہم علم دین سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تعلیم یہ صرف حصول معلومات ہی کا نام نہیں بلکہ تربیت بھی اس کا ایک لازمی پارٹ ہے، یعنی معلومات بھی حاصل ہو، اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی کی جائے، تربیت بھی کی جائے۔ اور اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی گول اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا نظام تعلیم قائم کیا جائے کہ جس میں دین و دنیا کے متعلق معلومات فراہم کی جائے اور شخصیت سازی بھی کی جائے، جہاں مسلمان اللہ پاک کا فرما بردار ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہو اور اس کا پہلا اور آخری مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک باہمت اور متحرک مسلمان ہو کر ایک معاشرے کا متحرک فرد بن کر با مقصد زندگی گزارنے والا بنے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ملی ہوئی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تربیت بھی فرمائی۔ جہاں آپ نے علم دین کو عام کیا، وہیں وقتاً فوقتاً اپنے غلاموں کی تربیت کی۔ اور ہمارے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بالخصوص ہم انداز تربیت مصطفیٰ کے متعلق سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم غلاموں کی تربیت کس طرح فرمائی ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا معاشرہ یہ اسلامی معاشرہ ہو اور ہمارے معاشرے میں متقی، پرہیزگار اور باکردار مسلمان پیدا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے۔ آج سیدی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو انداز تربیت کا چونکہ ہم سنتے ہیں تو ملاقات کا ہم سنیں گے، کیا انداز ہوا کرتا تھا اور اس میں ہمارے لیے کیا تربیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم و تعلم سکھانے والا بھی اہل ہو اور سیکھنے والے کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ لیکن دین کی طرف بدقسمتی کے ساتھ اس دور کے اندر تو بہت ہی کم لوگ آ رہے ہیں۔ اب جو آ رہا ہے مسجد میں، مدرسے میں، جامعہ میں، تو انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے، ماحول ایسا بنایا جائے، رویہ ایسا اپنایا جائے کہ آنے والے کی حوصلہ افزائی ہو، سبحان یہ اللہ۔ قولاً عملاً یہ ثابت کیا جائے کہ آپ صحیح آئے، جی آیا ہوں، ویلکم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں اس کی ایک جھلک جو پیش کرتا ہوں میں، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتے ہی فرمایا مرحبا اے علم کی طلب میں آنے والے۔ اب غور کیجئے، مرحبا یہ ایک معززین کو ویلکم کرنے کا انداز ہے عربی میں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف معلم نہیں ہے، معلم کائنات ہیں۔ اور ایک صحابی آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں علم سیکھنے آیا ہوں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جس کو کہتے ہیں وارم ویلکم، بہت گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال فرماتے ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزائی کا انداز ہے۔ تو جو بھی ٹیچر ہیں،
ہیڈ ماسٹر ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، مدرس صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، معلم ہیں، اگر کوئی علم کی بات پوچھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے یا سیکھنے آ رہا ہے یا داخلہ لے رہا ہے یا پہلا ہی دن ہے اس کا مدرسے میں، جامعہ میں، تو اس کی بہت حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بہت ہی مسکراہٹ اور اچھے انداز سے اس کا استقبال ہونا چاہیے۔ اچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحبا تو فرمایا، ساتھ میں پھر موٹیویٹ بھی کیا، ترغیب بھی دلائی۔ کیا فرمایا؟ بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پھر ان میں بعض فرشتے دیگر بعض فرشتوں پر سواری کرتے ہوئے طالب علم کی محبت میں آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو موٹیویٹ بھی کیا گیا نا، تو جو علم دین سیکھنے آ رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عمل سے ہمیں ثابت کر کے دکھایا۔ اور اعلیٰ حضرت ہمارے پیر و مرشد کے آئیڈیل ہیں، اور کتنوں کے آئیڈیل ہیں، اور کتنوں کو الحمدللہ آپ نے راہ مدینہ پر گامزن کیا۔ آپ کا انداز کیا تھا؟ طلباء پر آپ کی بہت شفقت تھی، کوئی خاص اللہ پاک کوئی خوشی عطا فرماتا تو آپ طلباء کی دعوت کیا کرتے تھے، پھر پنجاب کے طلباء تو ان کی پسند کا کھانا، بنگال کے طلباء تو ان کی پسند کا کھانا، رشیا کی طرف سے بھی طلباء آتے تھے، ان کی پسند کا کھانا، پھر طلباء کو ماہوار آپ دیا کرتے تھے بعض طلباء کو۔ اور جیسے مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پہلا فتویٰ جب آپ نے لکھا تو آپ 1 روپے کا نوٹ لے کر آئے۔ 1 روپے اس وقت بڑی بات ہوگی، نوٹ ہوگا یا سکہ ہوگا، واللہ علم کیا ہوگا، تو وہ ذرا شرمانے لگے لیتے ہوئے، تو فرمایا کہ جب میں نے فتویٰ لکھا تھا تو میرے والد صاحب نے بھی اسی طرح میری حوصلہ افزائی کی تھی، 1 روپیہ مجھے تحفے میں دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نہیں، طالب علم کی حوصلہ افزائی، ضرورتاً تحفہ، مسکراتے ہوئے، بھائی باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں، استاد کے حقوق ہیں، تو طلباء کے حقوق بھی ہیں۔ تو خیر، جو بھی طلب علم کے لیے آئے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ انداز ہے۔ جی، اس میں ایک چیز میں عرض کروں گا کہ جب پہلا فتویٰ آپ نے تحریر فرمایا نا، تو چیک کرنے کے لیے جب دیا گیا تو چیک کرنے کے بعد آپ خود تشریف لے کر گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ آپ کے سامنے مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ ہوں اور چیک کرنے کے بعد وہیں پہ آپ نے روپیہ نکالا، نہیں، حوصلہ افزائی کا لیول دیکھیے کہ آپ خود تشریف لے کر گئے وہاں پہ جہاں پہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ تشریف لے، ماشاءاللہ، اور وہاں پر جا کر آپ نے روپیہ دیا اور کہا کہ مجھے بھی شیرنی کے لیے ملا تھا، آپ بھی اس سے شیرنی کھانا۔ مرحبا۔ جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ کئی اساتذہ کے بارے میں معلومات ملتی ہے، طالب علم نے سبق اچھا سنایا کو تحفہ دے دیا، حاضری اچھی ہے تو تحفہ دے دیا، ماشاءاللہ، مدنی قافلے میں سفر ہے یا کوئی دینی کام نمایاں انداز میں کیا تو تحفہ دے دیا۔ تو یہ انداز الحمدللہ تشویق کے علم کا سبب بنتے ہیں، دل میں مزید شوق پیدا ہوتا ہے اور مزید رغبت پیدا ہوتی ہے کہ میں جس راہ پہ جا رہا ہوں نا یہ ٹھیک جا رہا ہوں۔ لیکن جیسے بعض ٹیوٹر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پینسل تحفے میں دے دیتے ہیں، کبھی وہ ربر دے دیتے ہیں، اور کبھی ان کو وہ شارپنر دے دیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا انداز ہے۔ تو جیسے کاؤنٹر دے دیا، کوئی پاکٹ سائز رسالہ دے دیا، کوئی خوشبو دے دی، شاباشی دے دی، بھائی مسکرانے میں کون سا خرچہ آتا اِنَّکُمْ ہے؟ لَن تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، حدیث میں ذکر کیا گیا کہ تم لوگوں کو مال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن کشادہ روی اور حسن اخلاق کے ذریعے خوش کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں تو کوئی خرچہ نہیں۔ کلاس میں اگر صرف حوصلہ افزائی کر دے، ماشاءاللہ انہوں نے جو کام کیا نا مزہ آ گیا، اچھا، یہ طالب علم ویسے ہی ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا۔ الحمدللہ، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی طالب علم اچھی کارکردگی کے ساتھ اپنا پورا سال بعض اوقات، تو نیکسٹ ایئر اسے پورے کتابوں کا پورا سیٹ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کو پرچیز نہیں کرنی پڑے، جو آپ کے اگلے سال کی ساری کتب ہیں، ہمارے ناظمین جامعۃ المدینہ، ہمارے اساتذہ بعض اوقات اپنی طرف سے اپنی جیب سے ان کو پوری کتب جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملا کہ طلباء کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت بھی اس کو فالو کر رہے ہیں، الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بھی اس کی بہاریں ہیں۔ جی، دور حاضر کے اندر ایک چیز آج جو ریسیپشنز بنائی جاتی ہیں، ویلکم کیا جاتا ہے، یہ 1400 سال پہلے کم و بیش میرے آقا کی تعلیمات کہ طالب علم ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے مواقع ایسے ہیں، وفود آتے تھے، ویلکم کیا جاتا تھا۔
تو یہ 1400 سال پہلے آج جو ہماری یہ جنریشن ریسیپشنز بنا کے اور اپنے آپ کو ایک ہم بتاتے ہیں کہ ہم ویلکم کر رہے ہیں، یہ تعلیم میرے آقا نے آج سے 1400 آج سال تو پہلے باقاعدہ سے کورسز اس پہ کروائے جاتے ہیں، کورسز کروائے جاتے خرچہ کیا جاتا کہ ہے۔ ویلکم کرنا کیسے۔ نبوی تعلیمات کو دیکھا جائے نا تو ہمارے آقا کی مبارک سیرت میں یہ ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں الحمدللہ۔ وہ الحض کا شعر یاد آ رہا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تبسم مبارک کی عادت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ ویلکم کیا جا رہا ہے، اچھے انداز سے ملاقات کی جا رہی ہے، تو اچھے انداز سے ملاقات کرنا یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اچھے انداز سے ملاقات کرنا یقیناً بہت اچھی عادت ہے، اور حسن اخلاق یہ تو تمام تر معاملات میں اگر کہا جائے کہ جان ڈال دیتا ہے۔ یہ سامنے والا اگر لمبا سفر کر کے بھی آیا نا اور مسکراتا چہرہ آگے ملتا ہے تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب راحت اور رافت کا سامان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ان چیزوں پر موجود ہیں، اور خود ادائے نبی اس کو اگر دیکھا جائے تو اس پر بھی کئی ایک نمونے موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہوگا اور بار بار اس طرح کے ارشادات سنے ہوں گے، چھوٹوں سے محبت اور بڑوں کا ادب و احترام۔ سبحان اللہ۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اے انس، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں تم میری رفاقت پالو۔ ماشاء اللہ، ساتھ رفاقت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ جنت میں رفاقت کی بشارت عطا کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس پر اگر خود ہمارے آقا کا جو عمل مبارک ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا، محبت دینا، ایک مان واقعہ دینا، استاد صاحب کتابیں بھری پڑی ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ان میں سے ایک دو چیزیں اگر میں مدنی چرن کے ناظرین کے سامنے رکھوں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیز نوش فرمائی، جب دائیں طرف ایک کم سن صحابی موجود ہیں اور بائیں طرف ایک بڑی عمر والے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی چیز تقسیم ہوتی تو دائیں طرف سے تقسیم ہوتی، اور یہ کوئی شرعی حکم یا سرکار پر لازمی ہو تو ایسا تو نہیں تھا، لیکن عادت کریمہ چونکہ یہ تھی کہ جب تقسیم ہوگا تو دائیں طرف سے ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو چھوٹی عمر والے بیٹھے ہوئے، ان کو ارشاد فرماتے ہیں، بیٹے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان کو یہ دے دوں؟ ماشاءاللہ۔ یعنی ایک ملاقات کا اور نوازنے کا انداز۔ امیر اہل سنت ایک جملہ فرماتا ہے نا، عزت دو عزت پاؤ گے، عزت پاؤ گے۔ عزت پاؤ گے۔ یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے اس انداز میں آئی۔ اپنی شہزادی کی آمد پر آپ کا کھڑے ہو جانا۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ جو کم سن صاحب موجود ہیں، یہ خدمت اقدس میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے تبرک پر میں کسی اور کو ترجیح کیسے دے سکتا ہوں، یہ مجھے چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہ انہیں عطا فرما دیا۔ انداز مبارک حسن اخلاق اور ملاقات کا یوں ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر سامنے والا سمجھتا تھا کہ سرکار مجھ سے ہی زیادہ پیار کرتے ہیں، یعنی توجہ آپ ایسی فرماتے، مسکراتے ایسے کہ ہر یہ سمجھتا تھا کہ جتنا پیار مجھ سے ہے، جتنی شفقت مجھ پر فرما رہے ہیں، جتنی محبت مجھے عطا فرما رہے ہیں، دوسرا کسی کو بھی اتنی محبت نہیں ملتی۔ بات سننے کا بھی ملتا ہے، جیسے کوئی کچھ عرض کرنا چاہتا ہو تو پوری ایک توجہ اس کو مل جاتی، جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لیتا تو وہ اس کی بات سنی جاتی۔ یہ وہ دور ہے عمر بھائی کہ جس دور میں لونڈی اور غلام خاص طور پہ انہیں تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا نا، نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقاعت، نہ کوئی ان کے لیے کوئی قانون تھا، نہ کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار تھا۔ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، ایک لونڈی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں، حضور مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا ہے۔ تو میرے آقا وہیں تشریف فرما ہو گئے، جب تک ان کی بات پوری نہیں ہوئی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ کیا بات ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، پیار کچھ ایسا
خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ یہ ملاقات کے لیے آنے والے جو ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی زبان پر یہ آتا ہو کہ میں حاضر تو ہوا تھا لیکن نہ اس وقت نہ کوئی موڈ اس طرح کا نہیں تھا کہ میں اپنی بات کر سکتا۔ بلکہ مجھے ایک عرابی کا واقعہ یاد آ گیا کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عطا فرمایا مگر اس نے کہا مجھے کچھ عطا نہیں ہوا، یعنی جتنا میں چاہتا اتنا نہیں ملا، اور دو، اور صحابہ جلال فرمانے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو الگ سے لے کر کے نوازتے رہے، اور جب تک وہ مطمئن نہیں ہو گیا آپ اس کو نوازتے رہے، اور پھر فرمایا کہ جا کے صحابہ باہر کہنا تم نے ان کی دل آزاری کی کہ میں راضی ہو گیا ہوں، اور اس نے پھر باہر جا کر اعلان کیا نہیں آنے والے کو راز، اور دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ آقا کو تو دیکھ کر ہی، لیکن وہ تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑتے ہیں، تو ان کی عادت مبارک اعلیٰ حضرت تو لکھتے ہیں کہ جب یاد آ گئے سب غم بلا دی، ماشاءاللہ، کہ یاد سے ہی غم دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے توجہ نہیں ملی، ہر ایک کی زبان پر یہ میرے آقا جتنا مجھ سے محبت کرتے ہیں کسی اور سے اتنی محبت سمجھے، نہیں۔ والد کے لیے بھی نصیحت ہے، دادا کے لیے بھی نصیحت ہے، نانا کے لیے نصیحت ہے، چچا کے لیے بھی نصیحت ہے، تایا کے لیے بھی نصیحت ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے، ٹیچر صاحب کے لیے، مدرس صاحب کے لیے، ناظم صاحب کے لیے، تھانے دار صاحب کے لیے، ایچ او ڈی صاحب کے لیے، پرنسپل صاحب، سب اس تعلیم مصطفیٰ سے سیکھیں کہ آپ کی جو ماتحت ہیں سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں، یکساں تعلقات میرے اہل سنت مدنی پھول دیتے ہیں، یکساں تعلقات، یکساں شفقت۔ بچہ ہے، بچی ہے، تو آپ بچی کو اگنور کر رہے ہیں، اچھا وہ فیل نہیں کرتے اللہ نے اس کو دماغ دیا کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بچہ کماتا ہے، ایک بچہ نہیں کماتا، آپ کماؤ پوت پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی بیٹا تو آپ کا نا، اولاد تو آپ کی۔ نوازنے کا جو انداز ہے، القابات دے کر نوازا جا رہا ہے، مختلف طرح کے انداز اپنا کے نوازا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، امین الامہ کا خطاب دے دیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابی بن کعب ان کو اقرأہم، سبحان اللہ، امت کے سب سے بڑے قاری، سبحان اللہ۔ یہ لقب دے دیا گیا۔ یہ جتنے بھی القابات مصطفیٰ عطا کیے گئے آپ کی جناب سے، یہ ساری حوصلہ افزائیاں تو ہیں۔ یہ سارا اگر دیکھیں نا تو ایک بہت بڑی فہرست اس کی بھی بنے گی۔ کیا بات، حضرت سفینہ، انہوں نے زیادہ وزن اٹھایا تو میرے آقا نے سفینہ فرما دیا، کیا بات، اب اسی سے وہ مشہور ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو تراب فرمایا، ابو ہریرہ، سبحان تو اللہ، یہ نوازشات کا انداز ابو ہے۔ ذر، عتیق، عتیق، اور کتنے وہ القابات سب، اچھا سب کے معنی بہت اچھے اور حوصلہ افزائی والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو وفود آتے تھے ان کو بھی ویلکم کیا جاتا تھا، جو بھی یعنی ہم روایات پہ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو مرحبا کہا جا رہا ہے، ویلکم کیا جا رہا ہے۔ جی اس میں قبیلہ وفد آیا قبیلہ عبد القیس سے، اور یہ وہ قبیلہ تھا کہ انہوں نے جیسے ان تک دعوت پہنچی تو انہوں نے فوراً حاضری کی، سعادت حاصل کی۔ تو اب ان کی حوصلہ افزائی کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے جو نہ نادم ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، یعنی نادم ہونے اور شرمندہ ہونے سے پہلے ہی آ گئے کہ قیدی بھی نہیں بنے اور کوئی اور معاملہ بھی نہیں بنا۔ یہ ان کا ایک وصف بیان کر دیا۔ نہیں، میں تو آقا علیہ السلام کے تکلم پر وہ خوش ہو رہا ہوں کہ کیا انداز ہے میرے نبی کا، سبحان اللہ۔ یعنی ان کو ایسی ان کی مجبور حوصلہ ہو کر افزائی، نہیں آئے، اپنی مرضی سے آ گئے۔ ایسی حوصلہ افزائی فرمائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں تک جب یہ حاضر خدمت ہوئے تو انہوں نے اپنی عذر بھی پیش کیا۔ آقا پہلے لڑائیوں کا ایک سلسلہ چلتا تھا طویل، تو یہ قبیلہ بنو ربیہ کی شاخ سے ہیں، صحیح، اور ان کی جنگ ہوتی تھی قبیلہ مدر والوں کے ساتھ۔ تو یہ حرمت والے جو 4 مہینے ان میں یہ قتال کی صورت نہیں کرتے تھے،
تو اسی مہینوں میں یہ علم حاصل کرنے کے لیے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جی. نماز قائم کرنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ بیت المال میں آپ نے جمع کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینی. ماشاءاللہ. ان 4 چیزوں کو لازم کر لو، جنت میں جانے والے بن جاؤ گے. تو حوصلہ افزائی بھی اور جامع معنی علم ایسا عطا فرمایا کہ اب 4 مہینے کے بعد بھی، یعنی یہ آپ دیکھیے گا، مختلف وفود آئے، مختلف لوگ آئے، آپ سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں کچھ تربیت فرمائیں. آپ نے ہر ایک کو دیکھ دیکھ کے الگ الگ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. جی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعلیم دینے والے کو ماہر نفسیات بھی ہونا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کے اندر دیکھے کہ کس چیز کی کمی ہے، اس کو وہ بیان کیا جائے. تو اگر ماہر نفسیات ہو اور جس چیز کی کمی ہو، اگر اس کو وہ بیان کریں گے تو اس کو زیادہ فائدہ دے. جامع معنی علم یہ کیا ہوتا ہے؟ میں ناظرین کی کچھ وہ ذرا نمائندگی کر رہا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات سے اللہ پاک نے نوازا ہے، ان میں ایک خصوصیت آپ کو جوامع الکلم کا بھی ہونا ہے. یعنی ما قل ودل، وہ مختصر سا کلام جو ڈھیر سارے معنی کو اپنے ذمن میں لیا. جیسے حدیث پاک ہے الدین النصیحہ، اس کا مطلب ہے کہ دین خیر خواہی ہے. اب اس حدیث پاک پر کئی دفتر کے دفتر لکھے جائیں اور پھر بھی آپ کے کلام کی تشریح وضاحت مکمل نہ ہو. انما الاعمال بالنیات. جامع معنی اس کو مختصر لفظوں میں اگر سمجھے تو یہ بھی ہے کہ ایسی گفتگو کر دینا کہ اس کی مزید وضاحت کی حاجت ہی نہ رہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور وہ کہنے والے بھی کیسے ہیں اور وہ سننے والے بھی کیسے ہیں، سمجھانے والے بھی کیسے ہیں، سمجھنے والے بھی کیسے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں. سبحان ماشاء اللہ. اس وقت میں انہوں نے ایک جملہ عرض کیا تھا. عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تعلیم عطا فرمائے، ہم سیکھیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اور بعد میں جا کے اپنی قوم کو بھی تبلیغ کریں. یعنی اس کا مطلب جیسے جامعۃ المدینہ کے اندر ہمارے اساتذہ، ناظمین، طلبہ یا جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جب بھی کبھی علم دین کی کوئی بات سیکھیں تو وہ اپنے تک محدود نہ کریں. جو جیسے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہیں تو ہمارے پاس 12 دینی کاموں کا ایک ذریعہ ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو اس کو اپنا کر ہم جو دین حاصل کر رہے ہیں اسے دوسروں تک ان ذرائع کے ذریعے پہنچایا جا سکتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آج ہم نے سیکھنے کی یہ کوشش کی، یہ سعادت حاصل کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو ویلکم کیا کرتے تھے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو خوش آمدید کہا کرتے تھے. اور اگر ہم دیگر روایات کو دیکھیں، حضرت ام ہانی کی ایک روایت ہے، ان کو ویلکم کہا. اکرمہ بن ابی جہل، ان کے بھی ہجرت کا جو ہے تو اس میں ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں ہے، میری بیٹی تمہیں خوش آمدید. تو یوں آنے والوں کو ویلکم کیا جاتا تھا. اللہ کرے کہ ہم یہ ادائے مصطفیٰ اپنا لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے کئی جھگڑے، کئی خرابیاں ہمارے معاشرے سے دور ہو جائیں گی. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میں جامعۃ المدینہ کمالیہ سے محمد عمر صدیقی عرض کر رہا ہوں. میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ بچہ جس نے جامعۃ المدینہ میں اپنے گھر والوں کی فرمائش پر داخلہ لیا، اس طالب علم کے ساتھ ہمارا اور اس کے گھر والوں کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. ماشاءاللہ. دیکھیں، اچھا رویہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور جو طالب علم دین ہے، اب دیکھیں اس کی راہ میں فرشتے تو پر بچھا رہے ہیں، ہم کانٹے بچھائیں گے کیا؟ ہم بھی اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو گھر والوں کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور دیکھیں کہ ہمارے دین کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ اولاد سے یکساں سلوک کرنے کا حکم ہے، مگر اگر کسی کو زیادہ دیں تو جو علم دین میں مشغول ہے تو اس کو زیادہ دینے کی اجازت ہے کہ اس کو نوازیں، تاکہ اس کی حوصلہ افزائی کا ہے نا. یہ دیکھیں کتابوں میں تو یہاں تک کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، اگر کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہو. سبحان اللہ. ایسے جو والدین کی فرمائش پر آیا، ان کے سوال سے جو میں سمجھاؤں، اس کا اپنا دل نہیں تھا پڑھنے کے لیے، والدین کے کہنے پر آ گیا. تو اب اس کو تو زیادہ محبت کی حاجت ہے تاکہ یہ بھی مائل ہو جائے دین سیکھنے کی طرف. درست ہے. ویسے ہمارا اچھا بیہیویئر سب کے ساتھ ہو، اور بالخصوص ایسوں کے ساتھ جن سے ہو کہ یہ بیچارے کہیں چلے نہ جائیں، تو ان پر شفقت بڑھائیں، استاد بھی، ناظم صاحب بھی،
اور ہم درجہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کریں جس سے ان کا دل لگ جائے، جس سے وہ ٹھہر جائیں۔ رحماء بینہم، سبحان اللہ، صحابہ کی آپس شان۔ میں نرم اور محبت بے سے۔ شک بے شک۔ ذہن یہ ہونا چاہیے نہ جائیں گے نہ جانے دیں گے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آئیے آمین۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ سبحان اللہ، اور آج ذکر خیر کرنا ہے ہم نے والد اعلیٰ حضرت کا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ جی حضور، سبحان اللہ۔ والد اعلیٰ حضرت کا نام مبارک، ان کی شان مبارک کیا ہے؟ مطلب اس گھرانے کا میں کیا کہوں کہ جن میں مفتی 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 اللہ ماشاء اللہ، یہ خاندانی طور پر یہ علماء اور صلحاء اور شرفاء کا گھرانہ ہے۔ بیت العلماء۔ ماشاء اللہ، بیت العلماء۔ اچھی، ماشاء اللہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دادا بھی عالم اور اپنے وقت کے بہت بڑے، اپنے ایریے کے بہت بڑے عالم، اور مفتی نقی علی خان ان کا نام مبارک اعلیٰ حضرت کے والد کا، یہ بھی بہت بڑے عالم اور مفتی۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کو ہم 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑوں نے کہا تو اعلیٰ حضرت اپنے والد کی علمیت سے متاثر تھے، یعنی وہ ایسے عالم تھے کہ اعلیٰ حضرت بھی ان سے متاثر تھے، یعنی کہ وہ والد ہے نہیں اس بنا پر نہیں، علمیت کی بنا پر۔ کیسے کیسے القابات اعلیٰ حضرت نے اپنے والد محترم کے لیے لکھے۔ اور اعلیٰ حضرت کا تو یہ انداز عمر بھائی یہ ہے، فتاوی رضویہ شریف اگر ہم پڑھیں تو جس بھی سنی عالم کا تذکرہ آپ نے کیا بڑے القابات کے ساتھ کیا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا وہ ہم اثر ہوتے ہیں، آپ کچھ فرمایا کرتے نا، معاصرت وجہ منافرت ہو جاتی۔ تو وہاں ایسا نہیں تھا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو صاف دل ہوتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اس کو یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، والد محترم کی طرف سے تربیت کا سلسلہ ہوا، بے شک۔ اور مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مبارک ذات کے یوں تو کئی ایک روشن پہلو ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اپنے ساتھ لیا اور شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جی جی۔ وہاں جا کر یہ دونوں باپ بیٹا سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید ہوئے، اچھا، ایک ہی وقت میں ہوئے؟ ایک ہی وقت میں دونوں مرید ہوئے، اور پیر صاحب کی طرف سے دونوں کو خلافت بھی عطا کی گئی۔ مرحبا۔ تو ایک پہلو جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ کسی جامع شرائط پیر سے پہلے سے ہی تعلق جوڑ دیں نا، عقیدے اور اعمال درست رہیں گے۔ دیکھیں پیر کیوں بنایا جاتا ہے کہ اس کی تعلیمات اور اس کی توجہ سے نیک اعمال کی رغبت رہے، باطنی امراض کے معاملات درست ہوں۔ درست ہوتے ہیں اس سے، اللہ کے کرم سے۔ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کو قرار دیا جی گیا ہے۔ ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارے علماء پیارے علماء، جب سے ہم یہ نور علم کا سلسلہ لے کر چلے ہیں، ایک بات قدر مشترک کی نظر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخصیت کا بھی ہم ذکر خیر کرتے ہیں اس کو اپنے والد، چچا، ماموں، تایا ان کا شاگردی ہم پاتے ہیں اولا۔ ماشاءاللہ۔ یعنی اس میں بھی سرکار اعلیٰ حضرت، یعنی گویا کہ یوں کہیں کہ اگر مولانا نقی علی خان کی تصانیف دیکھیں تو شاید مبالغہ یوں کرتے ہیں بعض علماء کہ ہماری یہ چلتی پھرتی تصنیف ہے، تو مولانا نقی علی خان والد گرامی جو سرکار اعلیٰ حضرت کے تھے، ان کی سب سے بڑی تصنیف تو خود اعلیٰ حضرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح پیچھے بھی ہم نے دیگر جتنے بھی سلسلے کیے، وہ اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے چچا سے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو جو ہمارے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، جو قاری ہیں، جو حافظ ہیں، سب سے پہلے بچوں کو ہم نے خود سے ہی ٹریٹ کرنا ہے، خود سے ہی پڑھانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب ہم خود سے لے کر چلیں گے تو صاف ظاہر ہے، جو ایسے تھوڑی کہا کہ گھر جو ہے وہ والدہ کی جو گود ہے وہ پہلی درس گاہ ہے، تو یہاں سے اگر تربیت کا سلسلہ اچھا رہا تو پھر انشاءاللہ اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے پہ بڑا گہرا پڑتا ہے۔ یہاں ایک انداز جو مزید نظر آتا ہے نا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب پہلا فتویٰ لکھا اور اپنے والد محترم کو چیک کروایا تو والد صاحب نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی، دعاؤں سے بھی نوازا، ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمانے لگے، بیٹے مجھے تم نے کار افتاء سے جو ایک وہ تھا سلسلہ کے دیگر مصروفیات اور سارے، تو مجھے تم نے فارغ کر دی ہے، آج سے بریلی کا دارالافتاء تمہارے سے پڑھ۔ ابھی اعلیٰ حضرت 14 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے فتوے کی تصدیق کرانے کے لیے، تو وہ سیدھے آئے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو آپ ارشاد فرمان لگے اندر کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ کیا بات۔ جب وہ اندر سے ہو کے واپس آ گئے، وہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، عمر چھوٹی تھی، انہوں نے دیکھا اور واپس آ گئے، کہتے ہیں اندر مفتی صاحب تو نہیں ہیں۔
پوچھا اندر کون تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، فرمایا وہی تو مفتی صاحب ہے۔ اچھا بس اس میں دیکھیں کہ کم عمر کی حوصلہ افزائی، طلباء کو آگے بڑھانا، اپنی اولاد کو آگے بڑھانا جب کہ وہ اہل ہو، یہ سارے پہلو پائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ اپنے چھوٹے بھائی کی تربیت کر سکیں، اپنے بھتیجے بھانجے پوتے نواسے ان کی تربیت کر سکیں۔ اور پھر دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ علماء، مشائخ، امام، حافظ، قاری، استاد، ان کی اولاد اگر دیندار نہ ہو تو لوگ باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ جی لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، بھی ہو سکتا ہے وہ پوری کوشش کرتے ہوں، سمجھاتے ہوں تو اولاد نہ مانتی ہو، غلط کوئی دوستیاں اس کی ہو گئی ہوں، فرینڈ سرکل ٹھیک نہ ہو، لیکن لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، کرنی نہیں چاہیے۔ مفتی مولانا نقی ذکی علی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تحریری خدمات کے تعلق سے بھی ذکر فرما دے تو۔ جی جی ماشاءاللہ، آپ کی وہ کیا ہے سورہ علم نشرح کی جو ہے نا الکلام الاوضح فی تفسیری علم نشرح، انوار جمال مصطفیٰ، ماشاء اللہ۔ اب یہ تو بہت زبردست کتاب، کتنے القابات اس میں؟ اس میں 571 میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اوصاف مبارک۔ حمیدہ بیان کیا کیے ہیں، بات اور ہے، اس میں کیا جب آپ نے قلم مبارک اٹھایا، نام مبارک آیا تو لکھا ہے کہ قلم ایسا چلا کہ فارسی اور اردو کے اندر 358 اوصاف حمیدہ ذکر کر ڈالے۔ پھر یہاں پر اکتفا نہ ہوا، تھوڑا سا آگے چلے تو پھر عربی کے اندر 200 کے قریب اوصاف حمیدہ وہاں پر ذکر کر ڈالے۔ اور یہ ٹوٹل جو ہمارے ہاں کہتے ہیں جہازی صفحہ، بڑے پیپر کو کہتے ہیں جہازی، یہ 7 صفحے کم و بیش آپ نے القابات حمیدہ سے جو ہے وہ کیا تحریر فرمائے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ علمیت بھی ظاہر ہو رہی ہے، عشق رسول بھی ظاہر ہو رہا ہے، عشق میں ڈوب کر لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی ہوئی نا آپ کو؟ جی زیارت، زیارت 2 بار مرتبہ کا غالباً تو زیارت لکھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قدرت کا شاہکار ہیں حضرت نقی علی، ماشاءاللہ۔ قدرت کا شاہکار ہیں حضرت نقی علی، پروردہ سرکار ہیں حضرت نقی علی، مفتی ہیں با کمال تو عاشق بھی بے مثال، عاشق بھی بے مثال، آقا کے جان نثار ہیں حضرت نقی علی، آقا کے جان نثار ہیں حضرت نقی علی، والد رضا کے اور ہیں ابن رضا علی، ابن رضا علی، والد رضا کے اور ہیں ابن رضا علی، ابن رضا علی، سنی کے تاجدار ہیں حضرت نقی علی۔ ماشاءاللہ۔ القلوب کے نام سے آپ کی تصنیف ہے، سرور القلوب بذکر المحبوب، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین فضائل دعا کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے۔ دعا کے موضوع پر ماشاءاللہ ایک جامع تصنیف ہے آپ کی، فیضان علم و علماء، یہ بھی آپ کا رسالہ ہے جو کہ علم اور علماء ان کے فضائل پر آپ نے یہ تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی تصنیفی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ آمین۔ نماز سے تھوڑا سا، جب آخری وقت آپ کا تشریف لایا نا تو نماز سے والہانہ عقیدت اور محبت ہمارے الحمدللہ علماء حقہ کے اندر کوٹ کوٹ کر، محبت رسول، اطاعت الہی، رسول، ہاں ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں جب آپ کا آخری وقت تشریف لایا نا تو آپ پیٹ کے درد میں آپ کو تھوڑی تکلیف تھی، اور اسی درد سے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو پیٹ کے درد میں دنیا سے جائے گا تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اشارے کے ساتھ وہ ایک پورا وضو اشارے کے ساتھ ہاتھ پہ، منہ پہ ہاتھ پھیرا، بازوؤں پہ، اور وہ پورا وضو کرنے کے بعد نماز والی کیفیت اختیار کی، اور سب سے آخری لفظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوا، لکھا ہے کہ وہ اسم جلالت، سبحان اللہ۔ اور سب سے آخری تحریر جو آپ کے قلم سے نکلی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کا مرحبا، فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین، آئیے آمین۔ پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد وسیم اتاری بن غلام سرور ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان زاہد مدینہ کے درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ میرا نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری سے یہ سوال ہے کہ بعض طلبہ کرام
صبح کے وقت جامعۃ المدینہ آنے کے لیے بائکیں یا گاڑی وغیرہ تیز چلاتے ہیں، اس میں کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تو اللہ پاک نے جو عقل دی اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ جو رول ریگولیشنز ہیں ڈرائیونگ کے اس کو فالو کیا جائے. گاڑی چلانی ہے یا موٹر سائیکل چلانی ہے، چلانے کے اصول معلوم ہونے چاہیے. پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر موٹر سائیکل چلانی ہے تو ہیلمٹ، پھر موٹر سائیکل وغیرہ اس کے جو سائڈ کے شیشے، پھر دیگر اس کی بریک، یہ وہ سب چیزیں چیک ہونی چاہیے، ورنہ آئے دن حادثات کی خبریں ملتی ہیں. تو بہت احتیاط کریں. اور تیز بھی چلانے کا موقع ہوتا ہے نا، اور وہ اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ سڑک کے کناروں پہ لکھی ہوتی ہے کہ اتنی، تو اتنی چلائیں. گاڑی کی ہوتی ہے، موٹر سائیکل کی نہیں ہوتی. وہ موٹر وے پر تو وہ جاتا ہی نہیں ہے نا وہ موٹر سائیکل، وہ تو اس میں تو ہونی کار ہے. اور اگر موٹر سائیکل بھی چلا رہے ہیں تو ایک اللہ پاک نے جو عقل دی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہاں تیز چلانا ہے یا سلو چلانا ہے. اچھا پھر استاد صاحب دیکھیں کہ لمبا سفر ہے، ہائی وے کا سفر ہے، تو بھائی کسی جو پبلک ٹرانسپورٹ اس میں چلے جاؤ نا بھائی. موٹر سائیکل اتنا لمبا سفر، ذرا سی کوئی غفلت ہوئی تو ادھر ادھر ہو جاؤ گے، اللہ نہ کرے. اچھا پھر معذور ہو جاؤ گے تو گھر والوں پر بوجھ بن جاؤ گے. سارے گھر کا سہارا ہوتے ہیں بعض اوقات اور خود وہ بوجھ بن جاتے ہیں. عبرتناک خبریں نگران شورا کا سلسلہ اب سبق آموز ہو گئی ہیں. سبق آموز، تو یہ اس سے جو ہے وہ بھرا پڑا ہے ویلنگ کرنا اور اس طرح کے یعنی معاملات. ہم بھی کسی کے لیے سبق آموز خبر نہ بن جائیں. ون ویلنگ تو اپنی جگہ پر ہے، باقی دونوں ویلوں پر چلا رہے ہیں تو پھر بھی اصول و ضوابط اور اس کے مطابق بریک فیل ہے اور لائٹ نہیں چلی ہوئی تو اپنے آپ کو اپنے ہلاکت پر پیش نہیں کیا. اللہ پاک عافیت ہے. موت کا گولا فرماتے ہیں موٹر سائیکل کو، بالکل. موٹر سائیکل کے تو بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، اور دنیا کے کئی ممالک ہیں جس میں موٹر سائیکل چلانے پر ہی پابندی ہے. عموماً سیدھی تیز رفتاری شاید جو ہے وہ وقت لے کر نہ نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کا شاید یہ کلچر بن گیا کہ بس جب تھوڑا سا ٹائم رہ رہا ہوگا یا ٹائم بالکل ہی نہیں ہوگا اس وقت ہم اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا وقت لے کر نکلے نا تو تحمل اور بردباری سے سفر کرے. بفر ٹائم کہتے ہیں، بفر ٹائم رکھے نا تو اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے، لیٹ ہو بھی جائے تو بھی لیٹ نہیں ہوگا. جو لکھا ہوتا ہے نا بھی نہ پہنچنے سے لیٹ پہنچنا بہتر ہے. ویسے میرے خیال میں موٹر سائیکل جو نا نارمل حالات میں 40 کلومیٹر بہت رفتار ہے موٹر سائیکل کی. استاد صاحب جیسا موقع ہو، جیسی موٹر سائیکل ہو، جیسا چلانے والا ہو، دونوں تینوں ضرورت ہو تو تھوڑا سا اس سے بڑھا لیں، لیکن یہ جتنا گھومتی ہے نا وہ فل گھما دیتے جو ہیں. کم سن ڈرائیور ہیں پابندی ہے اس کی. بالکل پابندی. لائسنس ہی نہیں بنا ہوا آپ کا، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں آپ تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کر رہے ہیں. اللہ کی پناہ وہ ذلیل کرے گا اگر پولیس والا روک لے گا تو، یا پھر اللہ نہ کرے رشوت کا مطالبہ کرے، پھر کیا کرو گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. میرا نام محمد امین الدین عطاری، میں یو کے بریڈ فورڈ جامعۃ المدینہ درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں. میں 12 ماہ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں. اور پیارے مرشد، میرا سوال یہ ہے کہ جیسا بیان میں سنتے ہیں اور کتب میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت کی سے امید نہیں آنی چاہیے جتنے بھی گناہ ہوں، کہ گناہ بے شمار ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے. اور پھر یہ ایک بات ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کا خوف رکھنا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی پکڑ آ جاتی ہے. مرشد، جو میں اگر اللہ کی رحمت پہ غور کریں تو خوف چلا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، معاف کرے گا. کتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ نے معاف فرمایا. اور پھر اگر خوف پہ توجہ دیں کہ اللہ کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی آ جاتی ہے تو پھر امید چلی جاتی ہے. تو ان دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ خوف اور رجا ہے نا، امید اور خوف، یہ دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر اللہ تعالی ساری مخلوق میں صرف ایک کو جنت میں داخل کرے تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں، شاید میں ہی ہوں. اور اگر کسی ایک کو عذاب کرے، سب کو جنت میں داخل کرے، تو میں خوف کروں گا کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے مطلب غفلت نہیں کرنی چاہیے.
कोई नेकी छोड़े नहीं कि शायद इस नेकी की बदौलत मेरी मगफिरत हो जाए, और कोई गुनाह करे नहीं छोटे से छोटा भी कि शायद इसी की वजह से मुझे पकड़ लिया जाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मारिफत से हमारी मारिफत ज्यादा नहीं है, पहचान हमारी ज्यादा नहीं है। वो खौफ व उम्मीद को ज्यादा समझते थे हमसे, लेकिन अल्लाह ताला से डरते थे। औलिया किराम का भी यही हाल। तो इसलिए हमको अल्लाह से डरना भी चाहिए और मायूस भी नहीं होना चाहिए, कि मायूसी की भी मुमानात है और बेखौफी की भी मुमानात है। तो दोनों के साथ साथ दोनों को लेके चले। इसके लिए खौफ के भी जो मज़ामीन होते हैं उसकी स्टडी करें, और जो रजा यानी उम्मीद का मजमून है उसको भी पढ़ें। इह्या उलूम में दोनों के अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, तो इनका मुताला करें। अल्लाह करेगा तो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। कोशिश करेंगे अल्लाह की रहमत से। सल्लू अलल हबीब। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नुमाया जामियातुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के 80 से ज़ायद शोबाजात हैं, और जिनका ज़िक्र नुमाया शोबाजात में होता है उनमें से एक शोबा जामियातुल मदीना है। और अगर दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना बॉयज़ की बात की जाए तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में वाक़े फैज़ान मदीना, जिसकी बुनियाद 1991 में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने रखी। इस फैज़ान मदीना में मौजूद जामियातुल मदीना का नाम नुमाया जामियातुल मदीना में से है। ये जामियातुल मदीना एक ख़ूबसूरत और आलीशान इमारत में कायम है, और साथ ही एक ख़ूबसूरत और वसी मस्जिद है जिसका नाम फैज़ान मदीना है। इस जामियातुल मदीना में 17 से ज़ायद क्लासेस हैं, जिनमें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह की मुकम्मल क्लासेस और 180 तलबा किराम पर मुश्तमिल दौरतुल हदीस शरीफ की खूबसूरत क्लास है। टोटल तलबा किराम 582 हैं, जिनमें से 250 तलबा किराम को बेहतर रिहाइश और बेहतर खाना फराहम करने का सिलसिला जारी व सारी है। तलबा किराम के लिए एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई गई है, जिससे तलबा किराम अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए इस्तिफ़ादा करते हैं। इस जामियातुल मदीना की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने वाले मदनी इस्लामी भाई पाकिस्तान सतह पर, सूबाई सतह पर और मुख्तलिफ़ बड़ी ज़िम्मेदारियों पर दावत इस्लामी का दीनी काम करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। और रुकने शूरा हाजी जुनेद मदनी सल्लमाहुल गनी इसी जामियातुल मदीना से फ़ारिग़ तहसील हैं। अल्लाह पाक के करम से इस जामियातुल मदीना की एक नुमाया खूबी ये भी है कि ये ख़ुद कफ़ील होने के साथ साथ दीगर जामियातुल मदीना के अखराजात भी उठा रहा है। इमामत कोर्स, कुरान लर्निंग कोर्स, तजवीद व क़िराअत कोर्स और नाइट जामियातुल मदीना के इंतज़ामात को भी यहीं से देखा जाता है। अल्लाह करीम इस जामियातुल मदीना को मज़ीद तरक्की व उरूज के ज़ीने तय करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पिछले प्रोग्राम में सवाल था, मुफ्ती अमजद अली आज़मी कहाँ पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब है, हिंद के कस्बा मदीनतुल उलमा घूसी में पैदा हुए। कुरानदाजी के ज़रिए निकलने वाला नाम ग़ुलाम नबी मिन ग़ुलाम मुस्तफ़ा, फैज़ान मदीना, अफंदी टाउन, हैदराबाद। इन्हें 1 साल के लिए माहनामा फैज़ान मदीना तोहफ़तन पेश किया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आखिर में आज का सवाल भी अर्ज़ करता हूँ। मुफ्ती नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो तसानीफ़ लिखी और मकतबतुल मदीना ने उसे शाये किया है, किसी एक किताब का नाम बताएं। कुरानदाजी में जिनका नाम निकलेगा उन्हें इंशाअल्लाह
12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما